اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے جو جنگ بندی ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ علامہ طاہر اشرفی صاحب موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں اس تمام صورتحال کو اور خاص طور پر جو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کا کردار رہا. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے کہ یہ جو جنگ بندی والا جو مرحلہ ہوا ہے اور اسرائیل کو مجبور کیا گیا ہے یوں کہہ لیجئے, کیونکہ ظاہر ہے وہ چاہتا تو نہیں تھا کہ وہ جنگ بندی کرے, اور جو اس طرح کے ظلم و ستم کا جو سلسلہ اس نے شروع کیا ہوا تھا, مجبور ہو کر اسرائیل نے جو یہ جنگ بندی کی ہے, آپ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اور مزید اب اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہونی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو جو اطمینان بخش بات ہے وہ یہ جنگ بندی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں, اور پوری مسلم امہ نے جس طرح, بلکہ انسانیت نے, انصاف پسندوں نے, اعتدال پسندوں نے اس پر جس انداز سے آواز بلند کی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے مشکور ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک فعال کردار ادا کیا, وہ بھی قوم کے سامنے ہے. جی اس حوالے سے اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے, اور مصر کے صدر جو ہے انہوں نے 2 وفد جو ہیں وہ روانہ کرنے کا حکم دیا ہے, جو غزہ جائیں گے اور فلسطین جائیں گے, جو اس ساری صورتحال کو مانیٹر کریں گے کہ دوبارہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو, کوئی خلاف ورزی نہ ہو جنگ بندی کی. تو یہ پہلا مرحلہ ہے جس کے لیے پوری مسلم امہ کوشش کر رہی تھی. اسلامی تعاون تنظیم کا جو اجلاس سعودی عرب نے وزراء خارجہ کا بلایا کی درخواست پر بلایا گیا تھا, اس میں بھی یہی بات ہوئی. ہماری جو کوششیں تھی پاکستان کی تمام برادر اسلامی ممالک کے ساتھ, اس میں بھی یہی بات ہوئی. اور اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ اس میں مصر, قطر اور سعودی عرب, پاکستان, سب کسی پہ تو جنگ بندی ہو گئی ہے. اور جیسے ابھی آپ کو بتا رہے تھے جلال صاحب کہ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی فلسطینیوں کی اس انداز میں ہے کہ ایک طرف دنیا کا سب سے جسے آپ کہیں قیمتی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے, جدید ٹیکنالوجی ہے, اور دوسری طرف پتھروں اور غلیلوں اور اپنے خون کے ساتھ جو ہے فلسطینی وہ جنگ لڑ رہے تھے. اور آپ کو میں بتاؤں, مجھے پرسوں بتایا فلسطین سے کہ اس مرتبہ صورتحال بڑی مختلف تھی. اس مرتبہ جو بچے تھے, یعنی جو نوجوان تھے, انہوں نے اپنے بزرگوں سے کہا کہ آپ گھروں میں بیٹھے, ہم الاقصی کے لیے شہید ہونا چاہتے ہیں. تو جب کسی قوم میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اس کے نوجوان جو ہیں وہ شہادت سر پہ رکھ کے باہر نکل آئے, تو اسے محکوم زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا. اب بالکل صحیح ہے ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام, جس کا دارالخلافہ جو ہے وہ القدس شریف ہو. تو اس کے لیے اب مزید محنت اور جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پر مزید محنت اور جدوجہد کی جائے. عالم اسلام نے جس طرح اس بار متحد ہو گیا, اگرچہ اس میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو چند اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے فرنٹ پہ آ کے ایک بھرپور کردار ادا کیا. اور سر پاکستان اور ترکی کی آواز اس میں سب سے زیادہ تھی, اونچی. اور اگر دیگر 57 ممالک میں سے باقی بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے تو اور بڑی بہترین انداز میں ہمیں کامیابیاں مل سکتی ہیں. اور کشمیر اور فلسطین یہ امت مسلمہ کے اور انسانیت کے مسئلے بن چکے ہیں. یہ جو فلسطین کے اندر بمباری ہو رہی تھی غزہ کے اندر, وہاں یہ تفریق نہیں تھی کہ کوئی مسیحی ہے یا مسلم ہے یا کسی اور مذہب کا ہے, وہ تو بالکل صحیح کر رہے تھے. یہ ایک انسانی المیہ بن گیا تھا. اسی لیے میں سمجھتا ہوں اس جنگ بندی سے ایک خوشی ضرور ہوئی ہے, امید بندی ہے. اور آج پاکستان میں آپ کو علم ہے کہ پورے پاکستان کے اندر وزیر اعظم پاکستان کی اپیل پر یوم یکجہتی فلسطین منایا جا رہا ہے, اور اس میں بھی پاکستان میں رہنے والے مسلم غیر مسلم دونوں یہ دن منا رہے ہیں. آج لاہور میں ایک اہم اجلاس جو چرچ ہے ایک لاہور کا, اس میں تمام مذہبی قائدین اس میں جمع ہو کے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی کامیابی, بہت خوش آئند بات ہے. جی, اس میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے وزیر اعظم پاکستان اور ہمارے وزیر خارجہ اور پوری قوم جو ہے, اس پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور تحسین بھی کرتے ہیں. اسی طرح مصر کے بھی ہم مشکور ہیں, کیونکہ ہمیں ایک جسم کی طرح, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل بڑی اہم حدیث ہے وہ, جی, المسلم کا جسد الواحد, ایک جسم کی طرح بن کے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی
ہمیں کامیابی بھی ملے گی۔ اچھا سر، یہ مجھے بتائیے، بالکل یہ آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس جسم کی طرح کام کرنا ہے۔ شاہ محمود صاحب نے ایک اور بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ غزہ میں عالمی محافظ فورس یہ جو ہے وہ تعینات کی جائے۔ اب یہ جو عالمی محافظ فورس ہے، یہ پروپوزل بڑا اچھا ہے، سننے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا پریکٹیکل جو ہے یہ ہے یا نہیں ہے، یہ تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ وہ جو ایریا ایسا ہے کہ وہاں پر تو اسرائیل کسی بھی قسم کی انٹرفیرنس برداشت ہی نہیں کرتا ہے، یہ کتنا پاسبل ہے؟ دیکھیے، اس معاملے کے اوپر اسلامی تعاون تنظیم بھی یہ بات کر چکی ہے، اسلامی دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ خون ریزی کا سلسلہ بند ہو، اور اس کے لیے اگر وہاں پر محافظ فورس جو ہے مسلم ممالک کی وہ لگ جائے تو پھر تو یہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ ہماری کوشش یہی ہے، پہلا مرحلہ سیز فائر کا تھا، اگلا مرحلہ یہ ہے، اور انشاءاللہ اب لگتا ہے کہ اگر اسی طرح مسلم امہ ڈٹ کے کھڑی ہو گئی اور اس طرف چل پڑی تو یہ معاملہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قربانی کا نتیجہ کیا ہے۔ اس قربانی کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسرائیل سے تعلقات بنانے یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے تھے، میں نہیں سمجھتا کہ اب ان کے پاس کوئی جواز رہ گیا ہے، یا ان کے عوام یا لوگ قبول کریں گے کسی صورت کہ اس ظلم و ستم اور بربریت اور سفاکیت کے بعد بھی اسرائیل سے تعلقات قائم کیے جائیں۔ اسرائیل سے تعلقات یا اسرائیل سے رابطے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہو، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا، ہر ملک اپنے انداز میں اپنی پالیسی کے مطابق دیکھے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اس قربانی نے، ان شہداء کے خون نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ ایک درندے کے ساتھ ایک امن پسند پرندے کا رہنا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، اور حقیقت بات یہی ہے کہ فلسطینی جو ہے وہ ایک جو ہے معصوم سے پرندے اور بچے کی طرح ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ایک درندے کی طرح ہے، جس طرح اس نے درندگی کی ہے۔ اور لیکن سر اب اس درندے نے ایک اور اعلان بھی کیا ہے، اور یہ جو اعلان ہے یہ بھی وہاں کے اخباروں میں رپورٹ ہو رہا ہے، اسرائیلی اخباروں میں، اور وہاں پر جو ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اب ہماری جو ایک تو حماس کے ساتھ ہماری جو جنگ چل رہی ہے، فلسطینیوں پر ظلم تو چل رہا ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اگلی جنگ ہماری حزب اللہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ دعوے کچھ بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس جنگ نے یہ بتا دیا کہ یہ پتھروں کے ساتھ اللہ اکبر کی جو صدائیں لگانے والے ہیں، یہ ان کا اللہ بڑا طاقتور ہے۔ تم اپنے تمام وسائل کے باوجود تم مجبور ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، مسلم امہ اٹھی ہے، بات ہوئی ہے، لیکن ان شہداء کی قربانیاں اور فلسطینیوں کا اپنے پتھروں کے ساتھ مقابلہ، اس نے اسرائیل کو مجبور کیا ہے کہ وہ آئے اور جنگ بندی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پلیٹ میں رکھ کے اسرائیل نے جو ہے کیک کی صورت میں جنگ بندی دی ہے، اسرائیل نے مجبور ہو کے یہ جنگ بندی دی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان نے اس میں، وزیر اعظم پاکستان کا ویژن اور جو سوچ ہے مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد، ہمیں بہت طاقت ملی ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان کو اس سارے عمل میں ہماری سوچ اور فکر کے مطابق بہت قوت ملی ہے، ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ لیکن طاہر صاحب ایک اور سوال ہے، قدم کلامی کی معذرت، پریشر تو ڈالا ہے، پریشر کی وجہ سے وہ جنگ بندی کا اعلان کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، لیکن کیا اس پریشر کو آپ سسٹینیبل دیکھتے ہیں؟ کیا یہ مسلم امہ اسی طرح یونائٹڈ رہے گی جب تک فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا سٹیٹس نہیں دے دیا جاتا اقوام متحدہ اور دنیا کی جو عالمی فورمز ہیں ان کی طرف سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اسلامی ممالک میں عوام کا رد عمل آیا ہے، اور بلکہ یورپی ممالک میں، امریکہ برطانیہ میں آپ دیکھیں کہ لوگ نکلے ہیں، جو ایک عوامی رد عمل آیا ہے، اس کے بعد یہ بات بڑی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جو بھی اس میں کوتاہی کرے گا عوام اسے برداشت نہیں کریں گے، عوام اسے قبول نہیں کریں گے۔ لیکن میں اپنے وطن پاکستان کی طرف سے یہ کہہ سکتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں سعودی عرب اور باقی جو اسلامی دنیا ہے ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اب اس جدوجہد کو تکمیل کے مرحلے پر پہنچانا ہے۔ اس میں جیسے مصر آپ دیکھیں، ایک بڑا رول مصر نے ادا کیا، اور ایک بڑی امداد کا بھی مصری صدر نے اعلان کیا ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جو فلسطین کے ارد گرد ممالک ہیں ان کو بھی اس آگ کی شدت کا احساس ہے کہ اس آگ کی شدت کو کم کرنا اور عالمی امن کے لیے جو ہے وہ فلسطینیوں کو ان کا حق دلوانا یہ ضروری ہے۔ اگر دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو ان مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کو ان کا حق دینا ہوگا۔
बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन,